طور سے میں تاکید کرتا ہوں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ مسجد کا نمازی ہو کہ امام بارگاہ کا ماتم گزار ہو، اپنے گھر کی خواتین پر رحم کرنا سیکھے، اور یہ تشدد شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے الفاظ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی شریک حیات کو ڈرانا اور دھمکانا کہ اس کی شادی کر لوں گا، کہ اگر آپ نے ظلماً زبان سے ادا کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دھمکی میں آتا ہے۔ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، کر سکتے ہیں، دھمکی نہیں دے سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آسان کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کے گھر میں ختیجہ طاہرہ اور مولا کائنات کے گھر میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اور جب تک یہ دونوں ہستیاں اس گھر میں رہیں دوسری شادی کا تصور معصوم نے کہیں پر بھی بیان نہیں کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یقیناً ذمہ داری دونوں طرف سے، لیکن من حیث حاکم خدا نے حاکم بنایا مرد کو۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں خواتین سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ روز قیامت سرکار ختمیہ مرتبت وکیل بنیں گے۔ اس عورت کی طرف سے جس پر اس کے شوہر نے ظلم کیا، جہیز کا سامان کم لائی بدبخت، برتن توڑ دیا۔ مثال دیتا ہوں اپنے معاشرے کی، بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بڑی منحوس ثابت ہوئی ہے۔ یہ سارے جملات میرے اور آپ کے عقیدے کی کمزوری کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے برزخ میں کیا ہونے والا ہے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹے نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حالات میں والد صاحب، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، چہرے پر بشاشت ہے، جیسے خدا نے بخش دیا۔ لیکن عجیب منظر یہ تھا کہ حالت خواب میں دیکھا کہ مرحوم والد کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا، زخمی ہیں ہونٹ۔ تو باپ سے پوچھا کہ بابا یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے، زخم کیسے ہیں یہ؟ تو کہنے لگا کہ بیٹا سارے اعمال اللہ نے قبول کیے، مجھے بخش دیا، اور تم جو ایصال ثواب کرتے ہو مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن اس کا مرہم نہیں ہے۔ پوچھا بابا اس کا مرہم کوئی تو ہوگا؟ کہا بیٹا اس کا مرہم تیری ماں کے پاس ہے۔ بابا کیا مطلب؟ کہا بیٹا میں تیری ماں کا مذاق اڑاتا تھا شوہر ہونے کی حیثیت، اس کا نام بگاڑ کے پکارتا تھا۔ کیونکہ واقعہ آغا دست غیب نے پڑھا اپنے لیکچر کے اندر، تو یہ واقعہ خود ایران کے کسی مومن کا واقعہ۔ تو نام تھا سکینہ، خانم کہتے ہیں خاتون کو، تو نام بگاڑ کر سکینہ کے بجائے سکو کہتا تھا۔
جس سے آپ کہتے ہیں نک نیم. میری بیوی تیری ماں اس سے بہت پریشان ہوتی تھی مگر میری اطاعت کی بنیاد پر خاموش رہتی تھی. اگر کوئی خاموش رہے، زبان سے کچھ نہ کہے، اس کا مطلب رضایت نہیں ہے. دل راضی نہیں ہے. جب تک تیری ماں مجھے معاف نہیں کرے یہ زخم ختم نہیں ہو سکتا. نہ یہ ختم فاتحہ سے ہوں گے، نہ قرآن سے، نہ مجلس حسین سے، نہ صدقہ و خیرات سے. جس کا حق پامال کیا تھا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک یہ زخم ختم نہیں ہے. یاد رکھیے، خدا نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ظالم نہیں بنایا ہے. اور ہر حاکم ظالم کی موت موت کافر ہوگی. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نہیں. اب ہماری اور آپ کی مرضی ہے کہ سجدے کر کر کے اپنی پیشانیاں سیاہ کر لیں، داڑھی رکھ رکھ کر اپنے چہرے پر مصنوعی نور لے آئیں. انسانیت بہت ہے. جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان کیسا؟ جس میں شفقت نہیں ہے اس میں ایمان کیسا؟ اور خود فرماتی ہیں سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا، تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر کی خواتین پر نرمی کیا کرتا.